آج ہماری دوسری نشست ہے مطالعہ غالب کی، اور آپ لوگوں کو میں پیغام ای میل کے ذریعے بھجوا چکی ہوں، تفصیلات سب اس میں موجود تھیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں احمد جاوید صاحب، اور موضوع ہے گفتگو کا غالب کا تخیل۔ احمد جاوید صاحب کو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے۔ جدید یعنی جو ادب ہے اس پہ بھی گہری نظر ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی فلسفہ، تاریخ اور خاص طور پر تنقید، جدید تنقید جو ہے، شاعر ہیں خود، اور جدید شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ احمد جاوید صاحب کو آپ نے حمزہ نامہ ایک پروگرام آتا تھا اس میں بھی دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ مختلف جو گفتگو وغیرہ کی آپ نے سنی ہوگی ضرور مختلف چینلز پہ۔ بہت معتبر نام ہے، ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی پہ، اور ان تمام موضوعات پہ اور خاص طور پہ اقبال پہ بھی جاوید صاحب کی بہت سی تصانیف بھی ہیں، اور بس میں انہیں یہاں پہ روسٹر پہ بلاؤں گی اور وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آئیے جاوید صاحب۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شاعر پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے وہ ان کی بڑائی، ان کی شاعرانہ عظمت گویا ادب کے اصول ایمان میں سے ہیں، اور بعض عظمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انکار مخالفت کی صورت میں بھی نہیں پایا جاتا۔ غالب کو وہی عظمت حاصل ہے اردو اور فارسی شاعری میں۔ ہمارے یہاں یہ تو ہے کہ اس سلسلے میں دو رائے ہیں۔ ایک گروپ کے نزدیک غالب اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے، اور دوسرے گروہ کی نظر میں میر سب سے بڑا شاعر ہے۔ لیکن غالب کی پہلی یا دوسری پوزیشن اردو شاعری کی پوری روایت میں اس حد تک تسلیم شدہ ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی رائے سامنے آئے گی تو اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس پر غور نہیں کیا جائے گا۔ یعنی غالب سے پہلی یا دوسری پوزیشن چھیننے کی کوئی سیاسی یا کوئی اور مقصد سے کوشش اگر کی گئی تو اس رائے کو ادب میں قابل غور ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو آج ہم غالب کے جس پہلو پر، غالب کے جس شاعرانہ جوہر پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ ان کا تخیل ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شاعری میں بڑائی کی تقریباً تمام بنیادیں شاعر کے تخیل سے فراہم ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کی تفصیل غالب کے یہاں دیکھیں گے رفتہ رفتہ، لیکن بہتر ہوگا کہ ہم پہلے شاعری میں تخیل کی اہمیت پہ تھوڑی سی باتیں کر لیں، اور اس سے بھی پہلے یہ بتانے کی کوشش کر لیں کہ تخیل شاعری میں ہوتا کیا ہے۔ تخیل یعنی امیجنیشن کی فلسفے اور شاعری میں تعریف یہ ہے کہ
یہ ریئلائزیشن آف دی فارم کا نام ہے. جیسے عقل کا کام ہے فارمز کو ایبسٹریکشن دینا اور اس ایبسٹریکشن کو یونیورسلائز کرنا. تو اسی طرح تخیل کا کام ہے آئیڈیا کو فارم دینا اور اس فارم کو یونیورسلائز کرنا. تو جو بھی بڑا شاعر یا جو بھی بڑا آرٹسٹ ہوگا وہ تخیل کو ان معنوں میں استعمال ضرور کرے گا، اور تخیل کا یہ استعمال یعنی فارملائزیشن آف دی ریئلٹی یا فارملائزیشن آف دی آئیڈیا، یہ استعمال اس بڑے شاعر کی شاعری کا سب سے قیمتی اور بنیادی حصہ ہوگا. تو میری رائے میں تخیل کی اس تعریف کو جتنا فل غالب کی شاعری کرتی ہے اس کا کوئی دوسرا نمونہ ہماری اردو شاعری میں موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں تخیل کی دو بڑی قسمیں ضرور ہیں. ہمارے یہاں تخیل کے دو بہت ہی بڑے پہلو، دو بہت ہی بڑے شاعروں کے یہاں پائے جاتے ہیں. مطلب تخیل کا حصی پہلو، تخیل کا حصی یعنی تخیل کو سینسیبل بنانا، اس میں ہمارے یہاں آخری نام ہے میر کا. میر احساسات کو اس طرح بلینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے یہاں اظہار پانے والے کسی احساس کو محسوس کرنے کے لیے یہ لگتا ہے کہ کچھ نئے حواس چاہیے. یہ کبھی میر پہ بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے میر اسی بنیاد پہ اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے. تو میر محسوسات میں ایسی نسبتیں اور ایسی گہرائیاں دریافت کر کے ایک کرسٹلائزڈ احساس یا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں جس کو محسوس کرنے کے ہم عادی نہیں ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ اس احساس کو اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے ہمیں کسی نئے نظام احساسات کی ضرورت ہے. یہ تخیل حصی ہے. دوسرا تخیل اقبال کا ہے. اقبال کا تخیل فکری اور عقلی ہے، یعنی آئیڈیا ان کے یہاں پہلے سے موجود ہے. اس آئیڈیا کو وہ فارملائز کرتے ہیں کچھ ذہنی اور اخلاقی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. غالب کا مسئلہ جو ہے، غالب کا مسئلہ ان دونوں سے مختلف ہے. غالب اپنے تخیل کی طغیانی میں اس طرح بہا کے لے جاتے ہیں اپنے قاری کو کہ اسے لگتا ہے کہ آنکھ کو دیکھنے کی نئی صلاحیتیں درکار ہیں. یہ امیج جو غالب نے بنائی ہے اس کے لیے مجھے ایک نیا اسلوب دید چاہیے، اور اس امیج میں ذہن کو اتارنے کے لیے مجھے عقل کو کچھ نئی چیزیں فراہم کرنی ہوں گی. میرے خیال میں امیج کی کمپلیکسٹی جو تخیل کا سب سے بڑا حاصل ہے، امیج کی کمپلیکسٹی غالب کے یہاں اردو کے کسی شاعر میں پائی ہی نہیں جاتی. مطلب یہ ایک ایسی بات ہے جو آدمی کو ایک ایسی حیرانی میں مبتلا کر دیتی ہے جس سے نکلنے کا کوئی دروازہ اسے میسر نہیں. غالب اس حیرانی کی وجہ ہے. یعنی پوری اردو تنقید اپنے تمام اصولوں اور کارناموں سمیت غالب کی اپریسیشن کے قابل محض اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ غالب کی کمپلیکسٹی آف امیج کو پکڑ نہیں سکی، کیونکہ وہ
تنقید جن ضابطوں اور قوانین پہ چلتی ہے وہ ان ضابطوں اور قوانین سے ماورا ہے. تو ہم اس کمپلیکسٹی آف دی امیج کو کھولیں گے غالب کے یہاں کہ غالب یہ کام کس طرح کرتے ہیں، اور اس کام کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اس کے لیے ہم آپ کوئی فقرہ کہنا چاہیں اپنے تاثر کے طور پر، تو وہ یہ ہے کہ ہے کوئی ایسا شاعر جس نے آنکھ کو ذہن سے بڑا کنٹینر آف میننگ بنا کے دکھا دیا ہو؟ تو اس کا جواب ہے کہ اردو میں کوئی نہیں، کہ جس نے منظر کو دیکھنے کے عمل میں ایسی گہرائیاں اور رفتیں پیدا کر دی کہ وہ منظر کو سمجھنے کی تمام ذہنی استعداد سے زیادہ ہو گئی. تو غالب کا دکھایا ہوا منظر ذہن میں موجود تمام تصورات سے زیادہ مکمل ہوتا ہے اور زیادہ بامانی ہوتا ہے. جیسے دیوان جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں، میں نے بہت سے شعری مجموعے دیکھے ہوں گے، لیکن میں نے کسی بھی مجموعے کا آغاز مثنوی مولانا روم کو چھوڑ کر دیوان غالب کے برابر نہیں دیکھا. تو یہ جو نقش پر یادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر کا. اناڑی آدمی اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، تو اس کے لیے وہ تلمیحات اور روایتیں اور قرآن ان سب کے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور شعر ایک معمولی مفہوم کا اظہار بن کے رہ جاتا ہے. تو جو ذوق شعری رکھنے والا شخص ہے وہ اس شعر کو جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ غالب کی تمام مشکلات صرف اس وجہ سے مشکلات ہیں کہ ہم غالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سمجھنے کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے. ہم غالب کو ذہن کی ماتحتی میں دینا چاہتے ہیں اور غالب ذہن کی ماتحتی میں آ نہیں سکتا، اس لیے وہ مشکل محسوس ہوتا ہے. اگر ہم ذرا سا غالب کے اس مطالبے کو پورا کر دیں کہ اپنے ذہن کو نظر انداز کر کے اپنی آنکھوں کو مجھ پہ فوکس کرو اور اس تصویر کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرو، تو غالب کہیں بھی مشکل نہیں ہے. غالب جو امیج بنا کے دکھا دیتا ہے اس کی تمام تہداریوں کو ذہن کو بائی پاس کر کے آپ کے اندر جذب کروانے کا پورا سامان فراہم کر دیتا ہے. تو غالب ایسے شاعروں کو جذب کرنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے. سمجھنے کی کوشش یہاں پر زیادہ کارآمد نہیں ہے. ہاں، جو چیز آپ جذب کر چکے ہیں وہ ذہن میں جتنی ٹرانسلیٹ ہو جائے وہی غالب کا مفہوم ہے. تو غالب کا یہ تخیل جس کا بس میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ دو اسکیلز پر ظاہر ہوتا ہے. غالب اپنے تخیل کو دو سطحوں پر استعمال کرتے ہیں. ان کے یہاں تخیل کی ایک سطح یہ ہے جہاں وہ فارم کو یونیورسلائز کرتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے لیے درکار ان کے بیان میں ان کے لیے درکار لفظوں کو چھوڑ دیا جائے اور صرف اپنی سمجھ اور اپنی قوت اظہار کا لحاظ رکھا جائے تو وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. ہر چیز اپنے اظہار کی ایک سطح کا تقاضا کرتی ہے اور اس سطح سے اترنا قبول نہیں کرتی. تو غالب ایسے لوگوں پر گفتگو ایک خاص معیار اظہار پہ ہی ہو سکتی ہے، ایک خاص لفظیات میں ہو سکتی ہے
اور اگر ہم ان کو اپنے مروجہ یعنی جن لفظوں کو سمجھنے اور بولنے کے ہم عادی ہیں اس سطح تک اگر لے آئیں گے تو پوری بات غائب ہو جائے گی. تو سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ پوری بات کو سامنے آنے دیا جائے, اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ پوری چیز کو نہ سمجھ سکنا بھی بڑے نتائج رکھتا ہے چھوٹی چیز کو پورا سمجھ لینے کے مقابلے میں. میں چھوٹی چیز کو پورا سمجھ بھی لوں گا تو کیا ہو جائے گا, بڑی چیز کو اگر میں نے ادھورا بھی جان لیا تو وہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. تو اس لیے اگر کچھ الفاظ یا کچھ خیالات مشکل محسوس ہوں تو انہیں گوارا کر لیں, اور اگر مناسب سمجھیں تو اس کے بعد ان کی وضاحت مجھ سے طلب کر لیں. لیکن اس کا جو ایک معیاری ڈسکورس ہے اس سے دستبردار ہونے کی کوشش خطرناک ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو غالب کے تخیل کی ایک جہت جس کے وہ اردو میں بانی ہوں, فارسی میں اس کی مثالیں بہت سی ہیں. وہ جہت ہے امیج میں حرکت پیدا کرنا. جن روایتوں میں ایپیکس نہیں لکھے گئے اس زبان کی شاعری کی امیجز متحرک نہیں ہوتی. امیج میں ایک ڈائنامزم ہوتا ہے, ایک بصری ویژول ڈائنامزم ہوتا ہے, وہ اسی زبان کی شاعری میں آتا ہے جس زبان میں رزمیے لکھے گئے ہیں, ایپکس لکھے گئے ہیں, بڑی نظمیں لکھی گئی ہیں. تو فارسی میں تو ظاہر ہے کہ رزمیوں کی ایک قطار ہے, تو ان کے یہاں ایک متحرک نظری ان کی بنیادی روایت کے طور پر ستارے بدرخشی تو میر مجلس شد, دلے رمی گئے مارا انیس و مونس شد. اب اس شعر کے معنی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ شعر گویا آنکھ کو لامکانی فضاؤں اور کیفیات سے گزار دیتا ہے. یہ وصف جو فارسی شاعری کا تھا, اس کو اردو شاعری کی سب سے قیمتی متاع کے طور پر نہایت کامیابی سے غالب نے منتقل کیا ہے. یہ غالب کا, اس کی میں کچھ ابھی مثالیں دوں گا, لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور کھول دوں کہ امیج کو حرکت دینے کے معنی کیا ہے. یعنی امیج دیوار پر ایک اسٹلنس کے ساتھ ثبت ہے, اس روایت کو توڑ کر غالب نے امیج میں ایک تحرک اور حرکت پیدا کی. اس کے معنی کیا ہوئے, اس کی مثالیں میں ابھی پیش کروں گا, لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ میری نظر میں بہت بڑے ہیں. میں تھوڑا سا اپنی گھبراہٹ پہ قابو پایا, اردو میں ایک بوجھ سا ہے کہ پتہ نہیں پہنچ رہی ہیں باتیں نہیں. تو وہ افلاطون سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنا مد مقابل کسے سمجھتے ہو, تو اس نے کہا ہومر کو اور سوفوکلیس کو. تو لوگوں نے پوچھا بھائی ان لوگوں کا فلسفے سے کیا تعلق, ہمارا مطلب ادھر شاید کسی دوسرے فلسفی کا آپ نام لیں. تو اس نے کہا نہیں, فلسفی تو سب میرے بچے ہیں, مجھے خطرہ جو ہے وہ آرٹسٹوں سے ہے کہ یہ اپنی خلاقی سے, اپنی کریٹیوٹی سے ایک ایسا ورلڈ ویو بنا کر لوگوں کو دکھا سکتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہے. اور دوسرا سبب اس نے بتایا کہ ان کی باتوں میں وہ اثر ہوتا ہے جو لوگوں کو قائل زیادہ کرتا ہے. ہماری باتوں میں ایک خشکی ہوتی ہے جو لوگوں کو دور کرتی ہے.
تو جو اس نے پہلا سبب بتایا ہے، اب ظاہر یہ افلاطون کا بتایا ہوا سبب ہے. افلاطون جس کا مطلب لفظ غلط ہونے کے باوجود لازم ہے کہ ہمارے ذہن کے مرکز میں ہو. اب افلاطون ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی غلطی، جن کی ناکامی ہماری کامیابیوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جمالیاتی شعور اپنی ورکنگ سے آئیڈیا کو ویژولائز کروا دیتا ہے. اس وجہ سے یہ محض نظریات اور خیالات رکھنے والے ورلڈ ویوز سے زیادہ مکمل، زیادہ پرکشش اور زیادہ قابل رسائی ہو جاتا ہے. میرے خیال میں امیجنیشن کے اس جوہر کو کام کرتے ہوئے اگر اردو شاعری میں دیکھنا ہو، کسی جمالیاتی ورلڈ ویو کو تلاش کرنا ہو اردو کی شعری روایت میں، تو آپ جب تک غالب کے دیوان تک نہیں پہنچیں گے ادھر ادھر فضول ہاتھ پاؤں مارتے رہیں. اور غالب کے دیوان میں پہنچ کر آپ کو کسی دوسرے ورلڈ ویو کی حاجت نہیں ہے. یہ غالب کا متحرک امیجری سے پیدا ہونے والا ایک ایسا کارنامہ ہے جو اگر وہ کسی زیادہ بامانی، کسی زیادہ زندہ روایت میں پیدا ہوئے ہوتے تو آج یہ چیز گویا دنیا کی سطح پر شاعری کی ایک مسلمہ منزل بن چکی ہوتی. لیکن کیونکہ ہمارا جو اپریسیشن کا نظام ہے وہ ہمیشہ معمولی آدمیوں کے قبضے میں رہا ہے، تو ہماری بڑائیاں صرف اپریسیشن نہ ہونے کی وجہ سے معطل پڑی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک بڑائی غالب کی یہ ہے. تو جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جمالیاتی شعور ایک ایسا ورلڈ ویو بناتا ہے جو عقل کے لیے قابل رسائی نہیں لیکن قابل تسلیم بن جاتا ہے. یہ ہے جمالیاتی شعور کا کارنامہ جو غالب جا بجا دکھاتے ہیں. مثال طور پر میں ایک شعر عرض کرتا ہوں، ایک شعر نہیں مطلب کئی شعر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر طے کرے تصویر کا. یہ ریئلٹی اور ٹیمپوریلٹی کے تعلق پر یہ کائنات، اس کی صورت، اس کی حقیقت، اس میں انسان کی موجودگی، اس میں خدا سے پائی جانے والی نسبت، ان تمام میٹا فزیکل اور فزیکل ریلمز آف ایگزسٹنس کا ایک دو مصروں میں احاطہ کر کے اس نے دکھا دیا. مطلب جس کی شوقی تحریر ہے وہ حقیقت الحقائق ہے، نقش جو ہے وہ اس حقیقت کا ٹیمپورل مظہر ہے، اور یہ جو شکایت ہے یہ میرا پورا سامان وجود ہے. اس دنیا میں زندہ رہنے، اس دنیا میں موجود رہنے کا سب سے بڑا سامان کیا ہے؟ اپنے عارضی اور فانی ہونے کی شکایت سے بھرا ہونا. یہ دنیا اپنے عارضی اور فانی ہونے کی معرفت پر اپنے علم کو مکمل کروا دیتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شعر میں فزکس سے لے کر میٹا فزکس تک کی تسکین اور ان کے تمام مطالبات پورے کر سکنے والا ایک ورلڈ ویو بنا دینا، اور اس کو عقل کی رسائی سے دور اور عقل کی تشنگی کا سبب بنا سکنا، یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے. مطلب ایک شاعر اپنے تخیل سے ایک فلسفی کی قوت تصور سے بڑے نتائج پیدا کر کے دکھا دے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک قابل فخر بات ہے. تو مثال طور پہ ان دو مصروں میں غالب نے دکھا دیا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مثنوی کے بعد سب سے بامانی اور مکمل سرنامہ ہے
کسی بھی دیوان کا، اس میں دیوان حافظ کو بھی شامل کر لیں، اس میں دیوان نظیری اور دیوان خاقانی کو بھی شامل کر لیں. تو مطلب یہ جیسے ایک اور میں عرض کرتا ہوں کہ ہر قدم دوری یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس شعر کو میں اپنی فلسفیانہ قوت سے شرح کرنے کی جتنی بھی کوشش کر لوں، کیا میں اس شعر کے جوہر کو چھو سکتا ہوں ان کاوشوں سے؟ یہ شعر ہے کیا؟ یہ شعر ہے کہ یہ کائنات جس نظام حرکت پر چل رہی ہے وہ نظام حرکت ہی مہمل اور بے معنی ہے. اس نظام حرکت سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. حرکت دو چیزوں میں فاصلے کا پیمانہ ہے، قرب کا ذریعہ نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معمولی بات ہے؟ اور کیا یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو ہائیسٹ فلاسفیکل سطح پر ڈیپینڈ نہ کیا جا سکے؟ واضح ہے نہیں بات؟ تو یا جیسے دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. اب اس میں تو نمو کا لفظ بھی آ گیا، حرکت بھی آ گئی، مطلب امیج کو متحرک بنانا. دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشے دستار کے پاس. ٹھیک ہے، کیا کہ اس دنیا کا جو نظام کشش ہے اس کا اینڈ یا اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ کشش جمالیاتی ٹرمز میں ہو، عقلی پہلو سے نہ ہو. یعنی دنیا کے فزیکل نظام کشش کو ایک جمالیاتی وفور حرکت میں بدل کے دکھا دینا، یہ گویا نئی دنیا بنا دینے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے کہ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشک یک نفس، غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشک یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم. اب اس میں لفظوں ہی سے یہ ظاہر ہے کہ اس امیج کو کس طرح متحرک کیا ہے. اور اس شعر کا جو میننگ تھیم ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ المیہ کی تمام گریک تعبیریں اس پر صادق آ سکتی ہیں کہ برق سے شمع ماتم خانہ کو روشن کرنا یعنی ناکامی میں بھی ایک عظمت اور شکوہ. گریک ٹریجڈی کیا ہے کہ بڑے آدمی کی ناکامی ایک عظمت اور شکوہ رکھتی ہے. غالب کیا کہہ رہا ہے؟ برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ، کہ ہم اپنے المیہ کو وہ طاقت دے سکتے ہیں جو تمہارے نشاتیے یا کیا کہتے ہیں تربیے میں نہیں. یعنی جو تم حاصل کر کے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو اس سے بڑی قوت ہم لوز کر کے حاصل کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے؟ اسی طرح مطلب غالب کو جہاں سے بھی دیکھیں آپ، غالب کے دیوان کا کوئی بھی صفحہ ایسے ہی کھول کے دیکھ لیں، اس میں کم از کم 2 شعر ایسے ضرور ملیں گے جس میں کوئی ورلڈ ویو جمالیاتی لاجک کے ساتھ پیش کیا گیا ہو. دیرو حرم آئی نئے تکرار تمنا، واماندگی یہ شوق تراشے ہے پناہ. یہ پورا مینیفیسٹیشن اور ریئلٹی کے تعلق کا پورا فلسفہ اس میں آ گیا اور اس کی طرف اشارہ کیے بغیر. تو اس طرح غرض بہت سے شعر ہیں، بلکہ جو 2 غزلیں آج آپ لوگ جس پہ غور فرماتے آئے ہوں گے یا بھی غور فرمائیں گے، ان میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. کیسی نئے شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. یہ مصرع ایسا ہے کہ بور وغیرہ کو سنایا جائے تو ان کا جو فزسسٹ ذوق ہے اس کی تسکین ہو جائے. جذبے بے اختیار شوق دیکھا چاہیے،
سینے شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. مطلب یہ اتنا مکمل شعر ہے. اور اسی متحرک امیجری کی وجہ سے غالب کے یہاں ایک خاص خوبی اور ایک خاص جوہر پیدا ہوا ہے جو ہم سب کے مشاہدے میں ہے کہ غالب کبھی پرانے نہیں ہو سکتے. مطلب میں میر کو اردو کا سب سے بڑا شاعر سمجھتا ہوں، بلکہ میر کو غزل گوئی میں حافظ کے برابر سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ کہنے پر افسوس کے ساتھ مجبور ہوں کہ پرانا فن میر کے دیوان کے چاروں طرف کم از کم ان کے حاشیوں پر آ چکا ہے. لیکن غالب کو کوئی چیز پرانا نہیں کر سکتی. اس کے کچھ اسباب ہیں اور اس کا سرا غالب کے تخیل ہی سے جوڑتا ہے. وہ کیا سبب ہے جو غالب کو پرانا نہیں ہونے دیتا؟ وہ سبب یہی ہے کہ ایک تو غالب کی امیج اتنی مکمل اور اتنی تازہ ہوتی ہے کہ زبان اور تہذیب اور ذہن کی تبدیلیاں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اب آپ سوچئے کہ جو امیج میں ٹیمپوریلٹی کے عنصر کو زائل کر دے اس سے بڑا کوئی شاعر ہو سکتا ہے؟ غالب کی کوئی امیج آج تک پرانی نہیں ہوئی. اور اقبال ابھی کل کی بات ہے، ان کی کئی امیجز پرانی ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں اقبال میں تازگی ہماری ان کی ہم عقیدگی کی وجہ سے ہے، لیکن غالب کی تازگی گویا شاعرانہ محض شاعرانہ بنیاد پر. تو غالب کا پورا کوئی امیج پرانا نہ ہونے کا ایک مطلب ایک سبب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ غالب نے ٹیمپوریلٹی کے سرکل سے اوپر کر دیا ہے اپنی امیج. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ غالب اپنی امیج میں اتنی پیچیدگی اور تہداری پیدا کر دیتے ہیں کہ ہر عہد ان کے امیج کی ایک تہ کو اپنی تشفی کا سامان بناتا ہے اور اگلا عہد اسی امیج کی دوسری تہ کو اپنی تسلی کے اسباب میں منتخب کرتا ہے. تو یہ جو ڈائنامک امیج ہے یہ تو میں نے جیسے عرض کیا. دوسرا جو پہلو ہے غالب کے تخیل کا، جو دوسرا بہت قیمتی پہلو غالب کے تخیل کا، وہ زبان اور انسان کے تعلق سے ہے. وہ کیونکہ یہ بالکل ایک جیسے ایک نیا تھیم ہے تو اس کو بیان کرنے میں مجھے بھی تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن یہ کہ اس کی کشش ایسی ہے کہ یہ مشکل کوشش کر لینی چاہیے. غالب لفظ میں موجود معنی کی بیوٹیفیکیشن کرتے ہیں. لفظ میں کچھ معنی موجود ہوتے ہیں نا جو میرے دیے ہوئے نہیں ہیں، وہ لفظ میں موجود ہیں. غالب لفظ میں موجود معانی کے عظیم ترین بیوٹیفائر ہیں. وہ لفظ کے تمام معانی کو جمالیاتی ٹچ دے دیتے ہیں. یہ چیز بھی غالب کے علاوہ ہماری اردو شاعری میں کہیں نہیں ہے. مطلب اس کمال کے ساتھ غالب جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کی جمالیاتی ورث کو اس لفظ کی دیگر حیثیتوں پر غالب کر دیتے ہیں. یہ ان کے تخیل کا دوسرا کمال ہے. اور اس تخیل کو جیسے وہ دریدہ نے کہا نا کہ تخیل آدھا دماغ میں ہوتا ہے آدھا لفظ میں، تو دریدہ نے تو آج کہا، غالب نے یہ عمل میں لا کے 100 برس پہلے 150 برس پہلے دکھایا کہ انہوں نے ذہن کے تخیل سے امیج کو متحرک کیا اور باقی ماندہ لفظی تخیل سے لفظ کے میننگ اسٹرکچر کو جمالیاتی بنا دیا.
لفظ کے میننگ روٹس کو جمالیاتی بنا دیا، لفظ کے موڈ آف کنٹینمنٹ کو جمالیاتی بنا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو بھی شاعری، لفظ اور ان سب سے کوئی سنجیدہ اور گہری دلچسپی ہے تو اس طرح کے کارنامے گویا اسے ایک وجد میں لا سکتے ہیں جو غالب کے یہاں جا بجا دکھ رہے ہوں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ تیرے سر قامت سے یک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ تیرے سر قامت سے یک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، یا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، قیاماں قیاماں حرم دیکھتے ہیں۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ اب ان کے جو بنیادی الفاظ ہیں، لہو، حرم، قیامت، فتنہ، یقت آدم، ان سب کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان تمام لفظوں کو لگتا ہے کہ ایک جمالیاتی قوت کے ساتھ پورا کا پورا جمالیاتی شعور کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ان لفظوں میں معنی دینے کی جتنی بھی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو جمالیاتی بنا دیا گیا۔ تو غالب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ غالب کے تخیل کا جو دوسرا پہلو ہے، اس پہلو کی بنیاد پر اگر ہم ایک جیسے ججمنٹل انداز میں ایک بات کہنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح غالب نے جمالیاتی شعور کو عقلی شعور پر فتح دلوائی، اسی طرح غالب نے اپنے جمالیاتی وفور کو لفظوں پر بھی غالب کر کے دکھایا۔ تو شاعر کے سامنے تو دو ہی دنیایں ہوتی ہیں نا، ایک اس کی دنیا، ایک لفظوں میں پہلے سے موجود دنیا۔ تو غالب نے اپنی دنیا کو بھی جمالیاتی مرکز پہ رکھا اور لفظوں کی دنیا کو بھی جمالیاتی شعور اور قوتوں کے زیر نگین لا کے دکھا دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنا شاید بہت ہے، اب اس کے بعد اگر کچھ سوالات ہیں تو شاید۔ اور یہ جو دو غزلیں ہیں ان کو دیکھ لیجیے گا، یہ دو غزلیں غالب کی بہترین غزلوں میں سے۔ اچھا ایک بات میں رہ گئی، وہ تھوڑا کیونکہ عام فہم بھی زیادہ ہے، وہ اعتماد سے کہنا چاہیے کہ وہ تخیل کی ایک عمومی تعریف یہ ہے کہ چیزیں تخیل میں آ کر مکمل ہو جاتی ہیں اور چیزیں جیسی ہیں وہ تخیل میں آ کے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ تو غالب جہاں تشبیہات دیتے ہیں یا جہاں چیزوں کی منظر نگاری ہی محض کرتے ہیں، وہاں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ وہ تخیل کی اس قوت کو کامیابی کے ساتھ استعمال نہ کر سکے ہوں جو قوت چیزوں کو اپنے تخیل میں لا کر زیادہ مکمل اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ کہیں بھی جیسے بن گیا روئے آپ، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آپ پر کائی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کائی آپ 1000 مرتبہ دیکھ لیجیے، غالب کے اس شعر سے میچ کر جانے والی کائی آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ کوئی تخیل نہیں، بس یہ ایسے ہی ہے، اس کو کوئی معنی نہیں ہے، منظر ہے۔ تو اس طرح بے شمار شب ہوئی دروازے خاور کھلا، میرے عالم تاب کا منظر کھلا۔ بہت کئی مثالیں۔ تو جو آدمی چیزوں کو
مرکز جمال کی بجائے کاسے حسن بنا دے، اس سے زیادہ طاقتور آدمی کون ہوگا؟ جو چیزوں سے حسن عکس کرنے کے بجائے انہیں حسن فراہم کرے، اس سے زیادہ بڑی آنکھ کس کی ہوگی؟ اب کیا میں بیٹھ جاؤں گا؟ جی ضرور. اچھا، یہ اب جو گفتگو ہوئی ہے اس سے متعلق کوئی سوال یا اگر جو آپ کے پاس متن ہے، جو غزلیں ہیں، ان سے کوئی بات کرنا چاہیں یا جاوید صاحب سے ڈائلاگ کرنا چاہیں تو ہم نے کچھ وقت آج زیادہ رکھا ہے اس کے لیے. اس میں آپ نے شعر جو ہے اس سے ریلیٹڈ پڑھا تھا، حرکت اور بیاباں سے ریلیٹڈ، تو اس کا تھوڑا سا بیاباں والا پارٹ ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. وہ کیا نام ہے، وہ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں، میری رفتار سے بھاگے. اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ غالب کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی حرکت ہے. مطلب یہ میں تھوڑا سا اس کا بتا رہا ہوں بس. اور حرکت کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے جہاں تک یہ پہنچے. کہنے میری ہستی اور زندگی کو جو حرکت کی گئی ہے، یعنی یا جس حرکت کو میری ہستی اور زندگی کی بنیاد بنایا گیا ہے، اس کا اینڈ تو ڈیفائنڈ ہے لیکن اچیویبل نہیں. یہ جس حرکت کو میری ہستی بنایا گیا ہے، یہ دوری کو قائم رکھنے والی حرکت ہے، دوری کو کم کرنے والی حرکت نہیں ہے. اب اس سے آگے ایک صوفیانہ تھیم شروع ہو جاتا ہے، اس کو وہ تو بہت ضروری ہے. جیسے وہ ہے نا، حجاب رخ یاد کے آپ کی ہم کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا، یعنی جب ہم نے خود کو نہ دیکھا تبھی اس کو دیکھ سکیں گے. تو جب ہم خود نہ رہیں گے تو اسے پائیں گے. جب یہ حرکت انڈو ہو جائے گی جو ہماری ہستی بنی بیٹھی ہے، تبھی ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکیں گے. تو خود حجاب کیا ہے وہ، ہاں، حافظ میاں برخیز، کہ تو خود وہ پردہ ہے اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان، اپنے آپ کو اٹھائے. یہ اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا تو لفظ بیاباں میں اس مصرے میں جو حسن ہے اور اس میں جو حرکت پیدا کی گئی ہے، اور دوسرا بھی اس کا مطلب ہے کہ میرے پوٹینشیلز میری تمام تک و تو کے باوجود ظاہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ بیاباں ہی میں میری وحشت اور عشق کے اظہار کی گنجائش ہے. وہ بیاباں ہی مجھ سے ایک مقررہ فاصلے پر ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا. الفاظ کی تشریح آپ نے کی کہ الفاظ آگے ذہن میں ہوتے ہیں، آگے ذہن سے باہر ہوتے ہیں، وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. ورڈز کے بارے میں میں نے وہ دیریدا کا وہ قول سنایا تھا، تخیل آدھا ذہن میں ہوتا ہے، آدھا لفظ میں ہوتا ہے. تخیل کیسے؟ مطلب یہ کہ ذہن لفظ سے کچھ لے کر کوئی تصویر بناتا ہے نا. مطلب ہم نے ایک تصویر بنا دی تو وہ یعنی لفظوں میں ایک تصویر بنا دی، تو دیریدا کی نظر میں وہ تصویر کا آدھا حصہ ہمارے دماغ میں تھا، آدھا ہم نے لفظ سے لیا ہے. جیسے ہمیں درد ہونا تو ہمارا عام درد
درد کے لفظ میں موجود معنی سے کم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ درد کچھ ہمارے اندر ہے، کچھ لفظ نہیں ہے جو بعض اوقات ہمارے اندر کی چیز سے زیادہ ہوتا ہے. تو لفظ پرسیپشن سے زیادہ مکمل ہوتا ہے. یہ مسلمہ ہے، مطلب اس کے خلاف بات کرنا نادانی ہے. لفظ پرسیپشن سے زیادہ مکمل ہوتا ہے. یہ اگر جو یہ اگر آپ یہ پڑھ دیں تو ہم لوگوں کو زیادہ سمجھ. میں اس کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں. اور یہ جو پہلی غزل ہے نا، سب کہاں کچھ، میری رائے میں یہ اردو کی سب سے بڑی غزل ہے. اگر اس کو منتخب کر کے پڑھا جائے، اردو میں اس سطح کی کوئی غزل نہیں. سب کہاں، بلکہ بھائی آپ زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں، آپ کو سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی. یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بز مارائیاں، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئیں. یہ نقش و نگارے طاق نسیاں وہ امیج ہے جس کے بارے میں ایزرا پاؤنڈ نے کہا تھا کہ ایک امیج پر کئی دیوان قربان کیے جا سکتے ہیں. ایک مکمل امیج کئی دیوانوں پر بھاری ہے. یہ وہ امیج ہے نقش و نگارے طاق نسیاں، یعنی کہ پھول کی طاق پر بنے ہوئے نقش و نگار. سبحان اللہ. لیکن اب نقش و نگارے تاکہ یا آپ نے اگر کوئی نفسیات کا طالب علم ہے تو یونگ کے جو آرکیٹائپس ہیں، یونگ کے جو ایستھیٹیکل آرکیٹائپس ہیں، وہ یونگ اپنی پوری کتاب میں نہیں بیان کر سکا. غالب نے 3 لفظوں میں بیان کر دیا. یعنی وہ جو اس کے انکانشیس آرکیٹائپس ہیں، وہ غالب نے انکانشیس کو نسیاں کہہ کر زیادہ مکمل بیان کیا ہے. اور پھر غالب کی ایک عجیب خوبی ہے کہ آپ اسے کسی بھی ڈسپلن آف نالج کے کسی بڑے سے بڑے نظریے سے آگے بڑھتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ عجیب ان کی وہ ہے. ہاں، خاص میں کہ میں اس کو مطلب شرح تو نہیں کر سکتا، اس کو ایسے وہ اشارہ سے دوں گا کہ کائنات میں جتنا جمالیاتی پوٹینشیل ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا، اور بعض جمالیاتی پوٹینشیل ایسے ہیں جو اظہار سے زیادہ رہیں گے تو وہ ظاہر نہیں ہوتے. یعنی حسن اخفا کے بنیادی ایلیمنٹ کے بغیر حسن نہیں. حسن نہ دکھائی دینے کی بنیاد پر حسن ہے، دیکھے جانے کے تجربے پر حسن نہیں ہے. جس نے غیب کے حسن کو نہ سمجھا اس کا مشاہدہ بے معنی ہے اور قبیح ہے، اگلی ہے. ہر وہ چیز اگلی ہے جو نہ دیکھے جا سکنے کے قابل نہ ہو. جو نہ دیکھا جا سکنا کوالیفائی کرتا ہو وہی دیکھنے میں حسین ہے. تو یہ ہے. اور قید جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ 2 شمعیں فروزاں ہو گئیں. سب میں احتجاج کرتا ہوں کیا حضرائے کرام یہ صورت آباد میں سارا پڑھیں اور سارا سب غزل لمبی ہے. ہمارے پاس تو وقت ہی وقت ہم اسی لیے تو آئے ہیں. بنا تو ناش گردوں دن کو پردے میں نہاں، شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ گڑیاں ہو گئیں. یہ شعر
اس غزل کا واحد شعر ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا. رسمی اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت پسندیدہ اور اردو کا عظیم ترین شاعر محض داخلہ کروائی تھی. نہیں اس میں معنی ہے لیکن تھوڑا سا بنات الناشے گردوں تھوڑا اور بنات کے لفظ میں اور پھر اگلے مصرے میں کچھ عجیب سو کر دیا, ایک تنافر آ گیا. بنات کہہ کے اردیاں کہنا یہ سبب تنافر ہے. مشرقی شہری روایت کا ہاں بنات کا مطلب بیٹیاں ہوتا ہے نا, بیٹیوں کے حوالے سے اریانی کا لفظ لانا یہ تنافر مطلب جس سے آدمی کو ناگواری محسوس ہو, تو برا لگے طبیعت. ہاں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آسمانی حقائق ہماری بیداری کی وجہ سے اوجھل رہتے ہیں, ہمارے سو جانے سے ظاہر ہوتے ہیں. یہ ہے شعر. ہم دیکھ کر چیزوں کو گدلا اور بدصورت بنا دیتے ہیں. تو جو پیور بیوٹی ہے وہ ہماری آنکھوں سے دور رہتی ہے تاکہ اس میں آمیزش اور ملاوٹ اور پولوشن نہ ہو جائے. ہم نے دیکھ دیکھ کر چیزوں کو بدصورت بنا دیا. تو قید میں یعقوب نے دی گو نہ یوسف کی خبر, لیکن آنکھیں روزنیں دیوار زندہ ہو. اس شعر کے معنی تو تلمیحی ہیں, وہ تو سبھی کو آتے ہیں, لیکن یعقوب کی آنکھوں کو روزنیں دیوار زندہ کہنا یہ انتہائی کمال کی بات ہے. اور ان آنکھوں کو جو نابینا ہو گئی, یہ وہ آنکھیں ہیں جو اپنے سر میں نابینا ہیں, اس لیے نابینا ہیں کہ وہ کوچ کر کے روزنیں دیوار زندہ بن چکی ہیں. سب رقیبوں سے ہوں ناخوش, پر زنانے مصر سے ہے زلیخا خوش کے محو مائے کے نہ ہو گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عشق دوسری طرح کا ہے, تو ہم تو ہمارے یہاں تو رقیب جو ہے وہ غصہ دلا دیتا ہے, رقیب سخت ناپسند ہے. لیکن ایک عشق زلیخا کے پاس بھی تھا کہ وہ اسی پہ خوش ہو گئی کہ سب لوگوں نے یوسف کا محبوب ہونا, حسین ہونا تسلیم کر دیا. اور جوئے خون آنکھوں سے بہن, اس کو آپ ایک پینٹنگ کی طرح دیکھیے شعر. اور آپ نے غور کیا نا کہ غالب پینٹرز کا بہت بڑا سرمایہ ہمارے یہاں رہا ہے. ہمارے یہاں کسی شاعر کو اس طرح اتنا پینٹ نہیں کیا گیا اور بلا معاوضہ نہیں کیا گیا. معاوضے پہ تو ہم نے اور لوگوں کی بھی پینٹنگ بنوائی, تو جتنا غالب کو کیا گیا, کیونکہ غالب کے یہاں وہ امیج ایسی ہے کہ وہ پینٹنگ کے لیے اساس بن سکتی ہے, وہ مصورانہ تخیل کو نئی جہتیں بخش سکتی ہے. تو اب آپ اس کو جیسے پینٹنگ کی طرح دیکھیں. جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق, میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں دو فروزاں ہو گئی. اور سمجھوں گا کا کوئی جواب کیا کہیں, یہ سمجھوں گا عقل کا اعتراف شکست ہے کہ میں عقل سے منوا لوں گا کہ یہی آنسو شمع شب فراق ہے. ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام, قدرت حق سے یہی پورے اگر وہاں ہو گئے. تو یہ غالب کی بیٹ ہے. یہ غالب کی دوسری بہت بڑی خوبی ہے جو کوئی صاحب آپ کو آگے بتائیں گے, وہ ہے غالب کی بیٹ. تو یہ غالب کی بیٹ ہے کہ یہاں تو یہ ہماری دسترس میں ہے ہی نہیں, یہاں تو ہمارا یہ حال بنا رکھا ہے انہوں نے, کیونکہ یہ عالم فراق ہے.
جب ہم عالم وصال کی شاعری بنیں گے تب دیکھیں گے کہ یہ ہم سے کیسے بھاگتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا تو بھاگنے کے لیے، نیند یہ بھی پینٹنگ ہے، نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ اچھا یہاں مجھے جو زیادہ بہتر میرے رائے میں یہ شانوں پر ہے، تیری زلفیں جس کے شانوں پر پریشاں ہوگی، شانوں میں زلف کے ساتھ ایک رعایت بھی ہے کنگھی والی، اس وجہ سے۔ اب آپ دیکھیے اس کو ذرا تصویر کی طرح دیکھیے اور تھوڑا سا اس کو ایک احساس بننے کی راہ دیجیے، اس کو ایک احساس بننے کا موقع دیجیے، ایک تجربہ بننے کی اوپننگ اس کو دیجیے، اور آنکھوں سے یہ تصویر کی طرح دیکھیے تو یہ شعر مطلب آپ سے جدا نہیں ہوگا۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی، تیری زلفیں جس کے شانوں پر پریشاں ہو گئیں۔ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا۔ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئے۔ میرا المیہ بلبل کے غم پر غالب آ کر اس کا نشاط بن گیا۔ آپ سمجھیں کتنی بڑی بات ہے کہ میں نے کائنات جمال کی روش اور روایت کو تبدیل کر دیا اپنے المیہ سے۔ میرا المیہ دوسروں کے نشاط کا سبب بن گیا، ان کے نشاط کا سبب بن گیا جو غم جن کا مقدر تھا۔ یعنی میرے المیہ میں محبوب اتنی شدت سے ظاہر ہو گیا کہ دوسروں کی شکایتوں کو دور کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ میرا فراق میرے محبوب کو اس طرح ایکسپریس کر دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہی سرمایہ وصال بن جاتا ہے۔ اس کو سمجھیں کیسا پیراڈاکس ہے۔ تو وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یا رب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مشکاں ہو گئی۔ کوئی جواب ہی نہیں ہے کوتاہی قسمت کا، ایسا استعمال شاید ہی ملے گا۔ وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یا رب دل کے پار، کہ ان نگاہوں میں ایسی تاثیر کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ نگاہوں کا دل کے پار ہونا وہ مقام ہے جہاں آدمی وصال اور فراق دونوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ خیر یہ کہیں لمبا قصہ نہ چڑھ جائے، دوبارہ جو میری کوتاہی قسمت سے مشکاں ہو گئی، کہ میری قسمت کی کوتاہی ہے یعنی کمی ہے کہ وہ نگاہیں سکڑ کر مشکاں بن گئی۔ مشکاں تو سمجھتے ہی ہوں گے نا یار، مشکاں یہ پلکیں۔ بس کے روکا میں نے اور سینے میں ابری پہ بپہ، میری آہیں بخیے جا کے دہلیباں ہو گئیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ مطلب یہ آپ نے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے گروٹیسک، یہ گروٹیسک کی انتہا ہے۔ گروٹیسک کہتے ہیں ایک ایسا امیج بنانا جو کھردرا ہو، جس پہ بہت پالشنگ نہ ہوئی ہو، جس پہ رنگ کے ڈبے نہ سرو کیے گئے ہوں، ذرا کھردراہٹ ہو، تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا رف ہو، تو وہ ہے کہ آپ سوچیں کہ ضبط کی جانے والی آہیں جا کے غریباں میں بخیے کی طرح بن جائیں، یہ کوئی حد ہے اس کی زبان۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آہوں کو اتنی شدت سے روکا کہ وہ میرے جا کے غریبان کا بخیہ بن گئی، مطلب سینے سے باہر پھر بھی آ گئی۔ اور یہ بیٹ کا شعر ہے، وہاں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب۔
याद थी जितनी दुआएं सर पे दरबां हो गई। जितनी खुशामद सीख कर आया था वो तो दरबानगी पे सर्फ हो गई। तो जब उन तक पहुंचने का रास्ता मिला उन खुशामदों के जरिए से, तो वहां से भी गाली गलौज शुरू हो गई। तो वहां जिस खुशामद की जरूरत थी वो तुम्हें दरबान पे से खुद कराया, तो दरबान पे सर्व कराया। यहाँ में तो खाली रहे। ये वेट है, और ये वेट भी, इस वेट में सौदा भी बहुत पड़े हैं। और गालिब अपने पक्ष के साथ सौदा की वेट में अगर इजाजत दें तो ये ताकि एक रिवायत पता चल जाए। तेरे है शेख इतराता कि मैं दुनिया से मुंह मोड़ा, ये सौदा है। वेट में गालिब के पेशरो। तेरे है शेख इतराता कि मैं दुनिया से मुंह मोड़ा, इलाही इनने दाढ़ी के सिवा किस चीज को छोड़ा। दाढ़ी छोड़ना कहते हैं ना, दाढ़ी रखना, ये वेट होती है। अब ये शेर आया है जो ये मतलब इस शेर पे अगर कोई मर जाए तो ताज्जुब की बात नहीं। इस शेर पे अगर जिंदा रह गया तो उसने अपनी जिंदगी की सतह को बुलंद कर दिया, और मर गया तो उसने अपने मरने को गोया शहादत बनाई। ये इस तरह का कारगर शेर है। जहां फजा है बादा जिसके हाथ में जाम आ गया, सब लकीरें हाथ की गोया रगे जाम हो गई। अब इसको बस महसूस कीजिए। बादा नशा आवर अगर हो ना तो हाथ की लकीरें ही रह जाती हैं। लेकिन अगर बादा रूह में जिंदगी पैदा करने वाला हो, अगर बादा जिंदगी देने वाला हो, बादा रूहानियत में इजाफा कर, जहां फजा का क्या मतलब, जिंदगी बढ़ाने वाला, रूह को बेदार करने वाला। तो अगर बादा नशा आवर होने से हटकर जहां फजा हो जाए, तो ये बादा जिसके हाथ में आएगा, इस बादे का, इस शराब का प्याला जिसके हाथ में आएगा, उस प्याले को पकड़ने वाले हाथों की लकीरें रगे जां बन जाएंगी। मतलब उसकी जां फजाई की ये तासीर है कि वो जिंदगी की रग को हाथों की लकीरों तक फैला देगा। वाज़ेह नहीं, ये सब लकीरें हाथ की गोया रगे जां। अब इसको मैं दूसरे लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। आप ये समझने कि रगे जां जो है वो गोया मेरा मरकज़े वजूद है, मेरा सबब हस्ती है, और मेरी बुनियादी वो है, क्या नाम, तो वो हाथों की लकीरें भी वही बन गई। इसका मतलब ये कि वो जो सेंटर ऑफ बीइंग है, मैं एक ऐसे सेंटर ऑफ बीइंग पे पहुंच गया जहां मेरी बीइंग, मेरी एग्जिस्टेंस डिवाइडेड नहीं है और इसमें ऊंच नीच नहीं गई। मेरा पांव भी मेरे सर के बराबर है, मेरा सर और मेरे पांव में मर्तबे का फर्क नहीं रहा। आप समझे ना? तो अब इसको जरा सा मैं बताऊं। सेंटर ऑफ बीइंग कहते हैं प्योर वननेस को, कहते हैं कि ये जो बाधा है इसने उस प्योर वननेस को एक्सपीरियंस करवा दिया है मुझे। तुम लोग इस बाधे से लड़खड़ाने की तरबियत हासिल करते हो, मैं इस शराब से अपने होने के मरातिब में तरक्की हासिल करता हूं। वाज़ेह ही बात। हम मुअद्दिद हैं, हमारा पेश है तरके हुसूम। मिल्लतें जब मिट गईं अज़्ज़ाए ईमां हो गई, कि हम तो वहदत परस्त हैं। हमारा जो मजहब है वो है तमाम रस्म व रिवाज को छोड़ देना, किसी
کسی رسم و رواج کو نہ ماننا، کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ جب ملتیں مٹ جاتی ہیں تو وہ اگلی قوموں کے ایمان کے اجزاء بن جاتی ہیں۔ تو ہم معاہد ہیں، ہم قوموں اور ملتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم وحدت کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم رسم و رواج کو چھوڑنا ہمارا مذہب ہے۔ اس شعر کو بھی بڑے بڑے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یہی کر کے دوسروں اور رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ مطلب 19ویں صدی میں کلینکل سائیکالوجی میں انتہائی بصیرت کا مظاہرہ کرنا ناممکن تھا۔ ٹھیک ہے، یہ شعر کلینکل سائیکالوجی میں یونگ اور فرائڈ جیسی بصیرت اور فراست کا اظہار ہے۔ آپ اس پہلو سے بھی اس کو دیکھیں کہ جب مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، تو مشکلوں میں اضافہ مشکلوں کے خاتمے کی سب سے بڑی نفسیاتی تدبیر ہے۔ آپ مشکل کو میگنیفائی کرتے چلے جائیں، وہ ایک دم غائب ہو جائے گی۔ یہ مطلب نفسیاتی علاج ہے، اور اس کا جو وہ ہے موصل، کیا ہے وہ جو پروگرام موصل۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ غالب کہاں کہاں کتنے بڑے بڑے لوگوں اور نظریات کے سامنے آ جاتے ہیں۔ مطلب کہہ رہے ہیں کہ رنج کی عادت ڈال لو تو رنج ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نقطہ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے، کوئی کتاب پڑھ کے نہیں سیکھا، کہ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑتی رہیں کہ پھر ان کا مشکل ہونا مجھے بھول گیا۔ ٹھیک ہے، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں۔ شیر سادہ، اس میں مطلب یہ ہے کہ اب بھی رونا میرا رکوا دو، میں جس وجہ سے رو رہا ہوں وہ وجہ دور کر دو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گا۔ اور اس مضمون پہ میر کا کوئی جواب نہیں، یہ جو مضمون اس میں میر کا جو شعر ہے، ان نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گل یا نار، ان نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گل یا نار، مشکا تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ اچھا، اگر میری ایک عرض ہے کہ کوئی صاحب پڑھ لیں، آپ نے صرف نہیں، بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ گفتگو کرو، میرے بات کرنے کا جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، دل اشک غاں قالے کنج دہن کے سویدہ میں سیر قدم دیکھتے ہیں، تیرے سر میں قامت سے ایک خط عدم قیامت کے فتنے حکم دیکھتے ہیں، تماشا کے اے محو آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں، سراغے تجھ سے نالا ہے داغے دل سے کہ شب روکا نقشے قدم دیکھتے ہیں، بنا کر فقیروں کو ہم پیش ڈالے تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ آخری شعر تو میرے لیے بالکل واضح ہے، ایک ریڈنگ کر دی تاکہ وہ بھی کر دیں۔ اور کوئی نہیں، آپ پڑھتی جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں گرد بلا شفتگاں پالے کنجے دہن کے سویدا میں سیر قدم دیکھتے ہیں۔
بہت سارے نسخوں میں ہمیں چھپے کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ درست تماشا یہ ہے محفل آئی نتائج تجھے کس تمنا سے ہم سراغے تف کہنا چاہیے تب ٹھیک ہے کیونکہ تف ہم کہیں گے تو وہ بن جائے گا دوسرا لفظ تف کیا ہے؟ گرمی تپش سراغے کفے نالا لے داغ دل سے شب رو کا نقش قدم دیکھتے بنا کر چیزوں کا ہم تماشا کرم یہ دل آشفتگاں خالے کنجے دہن کے آپ میری ہیلپ کیجیے یہ انہوں نے بالکل کچھ نہیں بولنا ہے آپ بلوائیے میں تو تب آپ آزادی بولنے تو اچھا ہے مطلب ہمیں بھی کوئی سوال وغیرہ کریں اس کو چپ لگ گئی یہ دل آشفتگاں ہیں یعنی جن کا دل جو ہے وہ بکھراؤ ہوگا تو یہ خالے کنجے دہن کے سویدہ میں سیر عدم کے سویدہ سیاہی کو کہتے ہیں سیاہی کو بھی کہتے ہیں اور نقطے کو بھی کہتے ہیں سیاہ نقطے کو تو کہتے ہیں کہ کنجے دہن کے دل میں کے نقطے میں عاشق جو ہیں وہ عدم کے مناظر دیکھتے ہیں عدم کی سیاحی کرتے ہیں نہیں آپ اس میں جو دیکھیں اس میں انتخاب ہیں کچھ شعر اور اس غزل کو کہا جاتا ہے کہ اس بحر میں ہر غزل کسی بحر میں ہوتی ہے نا اس بحر میں اردو میں اس کے برابر کی غزل نہیں تو وہ اس کے جو منتخب اشعار ہیں نا وہ ہے جہاں تیرا نقش قدم دیکھنے خیاباں خیاباں ارم دیکھ یعنی نقش قدم کو ارم بنا جنت بنا دینا کہ تیرا نقش قدم مٹی کو گلزار کر دیتا ہے تو بڑی چیز ہے تیرے پاؤں جس خاک پہ پڑ جائیں اس خاک میں جتنی قوت جمال ہے وہ ظاہر ہو جاتی بلکہ اس خاک میں جتنا جمال پوشیدہ ہے اس سے بڑھ کر حسن تیرے نقش قدم سے خاک کے نصیب میں آ جاتا ہے یعنی ارم کیا ہے حسن کا وہ عالم جو مٹی کی برداشت اور حوصلے اور پھیلاؤ سے زیادہ ہے یہ کس سے مخاطب ہے اپنے محبوب سے جو جا رہے ہیں انہیں چھوڑ کر وہ کہہ رہے ہیں یہ پیچھے پیچھے ہیں نا اس کے اس کا نقش قدم دیکھیں تو اس کے وہ تو نظر نہیں آ رہا اس کے نقش قدم ہی ہے تو نقش قدم اس راستے پہ کئی ہیں تو جس نقش قدم میں جنت جمع ہو جائے اس کو وہ باپ لیتے ہیں کہ میرے محبوب کا نقش قدم سر یہ جو خضر سے وابستہ ہے روایت کے خضر سے وابستہ حضرت خضر جہاں پاؤں ہاں وہاں وہ نو ہوتی ہے مگر یہ روایت حضرت خضر کی ہے کہ جہاں خضر کے پاؤں پڑ جائیں وہ زمین سبز ہو جاتی ہے ایک سوال اس پہ یہ جو ارم جو کہی جاتی ہے یہ خیالی جنت نہیں ہے خیالی جنت مطلب یہ شداد جادوگر کی بنائی ہوئی جنت بالکل خیالی جنت ہے لیکن پھر ایک لفظ کے طور پہ یہ واقعی جنت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے درجات جو جنت کے ہیں ان میں سے ایک صفحہ ہے تو اب اس شعر کا ایک حال ہے کہ تیری کشش ایسی ہے کہ تیری دوری بھی خوشگوار ہے مطلب محبوب بڑا ہو نا تو اس کی دوری بھی فلفلنگ ہے تیری دوری بھی فلفلنگ اور دوسرا جو ہے تیرے سرو قامت سے یک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں اس کا کوئی جواب ہی نہیں
محبوب کے لیے ایسا مبالغہ، قیامت اور محبوب کی قد کا موازنہ تمام پرانے شاعروں کا ایک مستقل موضوع ہے، لیکن قد محبوب اور قیامت کے فتنے کے موازنے میں اردو اور فارسی میں دونوں مجموعی روایتوں میں اس درجے کا کوئی شعر نہیں، نہ فارسی میں نہ اردو۔ پھر ایک موازنہ ہو رہا ہے نا کہ قیامت کا فتنہ زیادہ اونچا ہے یا محبوب کا قد زیادہ اونچا ہے، یہ ایک روایتی مضمون ہے۔ تو شاعروں نے بڑا زور لگایا ہے کہ محبوب کا قد اونچا ہو جائے قیامت کے فتنے سے۔ بڑے بڑے لوگوں نے ہر بڑے شاعر نے اس موضوع پہ شعر ضرور کہا ہوگا، لیکن غالب سب کو پار کر گئے کہ تیرے قد سے قیامت کا قد ایک آدمی کے قد جتنا چھوٹا ہے۔ تیرے لیے قیامت کا قد زیر زمین تیرے قدموں تلے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ قد آدم کا کوئی جواب نہیں۔ کیا محبوب ہے مجھے نہیں تو اب کہاں رہا وہ محبوب؟ پھر بھی یہ کسی شخص کے بارے میں تو یہ نہ کہا جا رہا ہے، خیالی محبوب کے بارے میں کہا جو فتنے کی طرح نیچا ہے، قدم ارم کی طرح ہے۔ تو لیکن اچھا نہیں لگتا کہ ایسا ہو جائے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اپنی محبت یا عشق کی شدت پر اظہار کرنا چاہ رہے کہ میں کتنا چاہتا ہوں، اگر وہ ریئل پرسن بھی ہے یا امیجنری بھی ہے، وہ اس کو اپنی شدت کو اظہار کر رہے تھے، میں اس کو اتنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے دوسری چیزیں میننگ لیس ہو جاتی ہیں، اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ کیا ہمارے یہاں حسن اور عشق کے معیارات بھی بدل گئے اور بہت ساری چیزیں پرانی ہو گئی؟ ہاں بالکل، اس پہ جو ہے نا کہ کبھی تصور عشق و حسن پر آپ لوگ کسی کو بلائیے، یہ ایک پورا موضوع، اور وہ واقعی بہت بڑا انقلاب آ گیا کہ عشق نام کا خود کو چھوڑنے کا اب ایسا نہیں تھا۔ تو عشق ہے آل آئیڈیل کو آل ایکچوئل پر غالب رکھنا۔ اب ہم لوگ کو ہمارے لیے ایکچوئل میں اتنی کشش ہو گئی ہے کہ آئیڈیل وغیرہ تو رہا ہی نہیں۔ خیر، اور تیسرا جو اس کا قیامت کا شعر ہے وہ ہے تماشا کے ہے محو آدمی۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک کاسمک اسکیل پر ہے، اس کے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کائنات، اور کائنات ہم موجودہ فزکس سے بننے والے ذہن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں۔ پوری کائنات ایک سناٹے میں ہے اور منتظر ہے کہ ان دو کیریکٹرز کے درمیان کیا طے پاتا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کائنات کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہے اس سچویشن۔ تماشا ہے اپنے چہرہ آئینے میں اپنے آپ کو بنانے سنوارنے والے، دیکھ تو صحیح کہ ہم تجھے کس تمنا سے دیکھ رہے ہیں، یعنی تیرا خود کو بنانا سنوارنا تجھے اتنا حسین نہیں بنا سکتا جتنا ہمارا دیکھنا تجھے خوبصورت بنا دے گا۔ بہت بڑا شعر۔ بہت کچھ ہے، بن گیا ہوں میں بتا رہا ہوں۔ اس سے اللہ کے سنا ہے، اس سے ہاں جی، تو میں نے منتخب یہ ذرا سا بڑا ہوا ہے، سراغ تفے نادا لے داغے دل سے شب رو کا نقش قدم، اس کو رہنے نہیں۔ دو شعر اس میں کمزور ہیں، یہ جو چار شعر ہیں یہ حاصل ہے۔ ایک مبالغہ جس کو کہتے ہیں مبالغہ آ رہا ہے، یہ کس حد تک ضرور پہ یوز ہوتی ہے، یہ کس طرح سے ہے؟ مطلب سم ٹائم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا شکریہ قسم کا ہو گیا، یہ بڑا شکانہ ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو اس میں کچھ لمیٹیشنس ہیں اس کی، یا جو جی میں آئے وہ لکھ رہے ہیں؟ نہیں،
लिमिटेशन जाहिर है कि शायरी के बाहर से लगाई जाएंगी ना। शायरी अपनी तहजीब का एक रुकन होती है और उस तहजीब के दूसरे जो स्ट्रक्चर है ना उनसे ताल्लुक नहीं होती वो, लेकिन वो जितनी भी कैदें और हदें कायम की जाएंगी वो शायरी के बाहर से उस पर की जाएंगी। तो वो हर तहजीब खुद फैसला करती है कि अपने फाइन आर्ट्स पे, अपनी शायरी वगैरह पे वो क्या क्या कैदें लगाते, लेकिन खुद शायरी का फन कोई कैद नहीं लगाता। यानी अगर किसी ने शैतान की हमद अच्छी कही है ना तो वो शायरी के मेयार पर अगर पूरी उतरती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। जैसे शायरी के एतबार से उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन दूसरा पहलू फिर और शायर को हो सकता है कत्ल कर दिया। के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ज़ाहिर है वो दौर जाहिलियत का शायर था और उसके मौज़ूआत भी ऐसे हैं। आपने उसके फ़न को ख़िराज तहसीन पेश किया, इससे बड़ा कोई शायर नहीं। अशअर शुअरा ये मामला है उसके शायरी के हवाले से जो ऐसा पोएट वो मौज़ूआत थे उसके बारे में फरमाया कि और यही लीड करेगा गुमराह शायरों के काफिले को जहन्नम की तरफ भी। एक फिक्र एक अलग चीज है, वो मौज़ूआत एक अलग चीज है और जो फन शेर है वो अलग चीज है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के अजीम तरीन इंसान है, इस कदर वजाहत से दोनों चीजों को अलग अलग आता है। ये बिल्कुल जावेद साहब की बात की मैं तारीफ कर रहा हूँ, बहुत दुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। एक शायर को एक मुअल्लिम भी नहीं देखते हैं, उसको शायर ही देखें, उसके बाद फिर उसकी शायरी को बतौर बेहतरीन नमूने शेर के देखें और उससे लुत्फ और लज्जत हासिल करने की कोशिश करें। अगर अल्लाह ने हमें ज़ौक़ शेर अता कर रखा है तो हम किसी भी शायर को मिसाल के तौर पर मैं किसी भी शेर को कोट नहीं करूँगा किसी कानूनी दलील के तौर पर, किसी फिक्री दलील के तौर पर। उसके लिए जो अलग मखसूस किताबें हैं या बाकायदा फलसफी हैं, उलमा हैं, दानिश्वर हैं, वो होना चाहिए। अलबत्ता ये ठीक है कि बहुत मोहतात होना चाहिए कि आप के फन शेर से उन नाजुक आदमीनों को ठेस न लगे जो आपके माशरे में हैं, जिनमें मजहब है, जिनमें आपकी सकाफत है और दूसरे वगैरह वगैरह मामला। उमूमी रवैया ये होना चाहिए। शायद आपने नाम लिए वही है जिन्होंने इतना तैनल कॉलर के एंड पे कुछ भी लिखा था महादा कॉलर पर से नहीं, ये रसूलुल्लाह से पहले तो उनका कुछ सवाल किया पोएट्री जी मौजूद है। अच्छा बहुत ज्यादा कलाम उनका मौजूद है। अच्छा अरबी में, अंग्रेजी में तराजुम में है, उर्दू में भी कुछ तर्जुमे हैं। और मुसलमान इतने वाज़ेह थे इन तमाम मामलात में कि उस जाहिली शायर को जो दौर जाहिलियत का था और भी बहुत सारे आज तक आपके दीनी मदारिस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जुबान सीखी है और उस जुबान की बेहतरीन शायरी सीखी। कौन से दीनी मदारिस? सारे दीनी मदारिस, गला तफरीक मसलन। हज़रत मोहम्मद ने ये हिदायत की थी कि शायरी अरब जाहिली शायरी पढ़ो, उनके इस चीज की मदद से कुरान को समझा जा सकता है। जाहिर है वो तो उस दौर से थे। हाँ, कुछ हमारे यहाँ पेचीदगी भी पैदा हो गई, रोज बरोज नए मसाइल जन्म लेते हैं। ये वजाहतें कुछ अर्सा पहले तक थी। मिसाल के तौर पर औरंगजेब आलमगीर हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही मुतनाज़ किरदार है। कुछ लोगों की नज़र में वो बहुत ही फरिश्ता सिफत है और ज़ाहिर उसकी अपनी इज्जत और असमत है, और कुछ लोग उसकी कुछ वजूहात से उसको नापसंद करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं। औरंगजेब आलमगीर शदीद नापसंद करता था अबुल फजल। अबुल फजल जो अकबर आजम का वजीर था और अपने अहद का सबसे बड़ा साहिब उसलूब मुसन्निफ था, वो औरंगजेब अपने उस मुखालिफ को आइडियलाइज करता था प्रोज राइटिंग, और उसने अपने बच्चों को कह रखा था कि आप अबुल फजल की किताबें पढ़ा करें, वो उसलूब सीखने के लिए, वो स्टाइल सीखने के लिए।
پھر اس نے دیکھا کہ بعض اس کے بچوں میں کچھ وہ اثرات آ رہے ہیں جو ابوالفضل کی فکر کے تھے. تو اس نے اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ بھائی یہ آپ کے تو حالات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے. بیٹے نے لکھا کہ جناب آپ نے فرمایا تھا ابوالفضل کی چیزیں پڑھا کریں. تو اس نے لکھا کہ کم وقت تجھے کہا تھا کہ اس کو پڑھو اس کا اسلوب سیکھنے کے لیے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کے افکار سیکھو. تو یہ مختلف چیزیں ہیں اور ہمیشہ سے مختلف کوئی آ رہے ہیں. عام طور پر ایسا سمجھا جاتا تھا کہ سر سے اشعار پر مشتمل ہے غزل, اس میں نقش قدم کا تکرار ہو گیا. جو سب کے ہندی کے شاعر تو بنیادی طور پر تکرار قافیہ کو عیب نہیں بلکہ ہنر میں جان گئے اور یہی سبب ہے. ورنہ عام طور پر اردو کے شاعر 4-5-6 شعروں کی غزل میں وہی قافیہ دوبارہ لانے کو ایک طرح سے بیان سمجھتے تھے. غالب بالکل ایسے کسی ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں بھی نقش قدم آ رہا ہے اور آپ مکے سے پہلے والے شعر میں نقش قدم اور قافیہ آ رہا ہے. تو یہ تکرار قافیہ کا کوئی عیب نہیں ہے, جیسا کہ غالب سے پہلے سمجھا جاتا رہا یا بعد میں بھی سمجھا جاتا رہا. بر صغیر میں جو فارسی شاعری ہوئی جس کو انڈین اسٹائل آف ورجن پوئٹری کہتے ہیں اور جو بہت ہی اہم شعراء ہیں, غالب ان سے بہت متاثر تھے. جن میں سے ایک بیدل, انہوں نے یہ خاص طور پر کوشش کی کہ وہ چیز جو عیب سمجھی جاتی تھی پہلے اسے ہنر بنا کر وہ نیا خیال لے آتے تھے, نیا مضمون لے آتے تھے اور وہی قافیہ استعمال کرتے تھے اور اس میں وہی حسن ہوتا تھا اور بالکل ایک نئی بات, جبکہ اس سے پہلے اس کو عیب سمجھا. ہمارے یہاں ایک محاورہ بن گیا قافیہ تنگ ہو گیا, یعنی اس وزن کا اور اس کوئی اور لفظ نہیں ملا تو پھر وہی لفظ دوہرا رہے ہیں. تو کے پورے دیوان میں اس کی کئی مثالیں ہیں اور وہی اثر ہے ان فارسی شعراء. تو اب جناب ہمارا شکریہ ادا کر دیجیے. سر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں. آپ نے بہت ہی اچھا آج ایک نقطہ مجھے کلیئر کر دیا کہ امیجنیشن جو ہے یہ جنرل کینوس سے ایک فارم کی طرف آتا ہے اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو امپیریکل موومنٹ آئی تھی اس میں ایک فارمز کو بڑھاتے ہوئے پھر تھیورائز کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں سب سارے معاشرے پہ لاگو ہو سکتی. تو یہ ایک پیرلل ہو گئی چیزیں. تو آج کل کے دور میں جبکہ ایمپیریسزم کی اور کانٹینین فلاسفی آ گئی, پھر ایمپیریسزم کی موومنٹ آ گئی, تو امیجنیشن کے لیے اس صدی میں بہت تھوڑی جگہ بچی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ غالب کا وہ جو کینوس سمجھنے کے لیے جو لیول چاہیے وہی مفقود ہو گیا. غالب تو ہیں, لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اقبال بھی سمجھ نہیں آتا. تو آپ اس امیجنیشن کا اس صدی میں یا موجودہ دور میں کیا دیکھتے ہیں, اس کا مقام اور اس کی جو اہمیت اور آنے والے دنوں میں اس کا فردر جو فیوچر ہے؟ دیکھو کیونکہ امیجنیشن جو ہے نا وہ انسانی پرسپشن کی لازمی ضرورت ہے. تو امپیریسزم وغیرہ جو ہے نا وہ امیجنیشن کو معطل تو کر سکتے ہیں, ان کی سطح گرا بھی چکے ہیں, لیکن یہ اسے ختم نہیں کر سکتے. جیسے امپیریسزم اور کیپٹلزم کے ہم وقت غلبے کے ساتھ یہ جو پینٹنگ نے زیادہ مزاحمت کی, شاعری نے مزاحمت کی, سینما نے مزاحمت کی اور نئی فارمز آف امیجنیشن لے آئے.
जो एम्पिरिकल अक़दार को बिल्कुल लाताल्लुक़ कर देते हैं। जैसे वो जो क्या नाम है, पेंटिंग में क्यूबिज्म आया, इम्प्रेशनिज्म आया, एक्सप्रेशनिज्म आया, ये सारी तहरीकें असल में एम्पिरिकल पर्सपेक्टिव के गलबे को तोड़ने के लिए। तो इसी तरह फलसफे में एग्जिस्टेंशियलिज्म आया, वो एम्पिरिकल अप्रोचेस के गलबे को एक नए एंगल से तोड़ने की कोशिश की। इसी तरह लिटरेचर में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड आया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा लिखा गया है उसमें, लाइनेस्को, बैकेट। तो इन्होंने गोया इस गलबे को तोड़ा, या नई शायरी की नई हैरतें आई। वो भी सिर्फ इसलिए आई ना कि एम्पिरिसिज्म ने जो एक बेहोशी का टीका लगा दिया था जहन को, जहन की ऊपरी सतहों को, उससे इसको दोबारा जगाया जाए। तो जो जिन फॉर्म्स पर एम्पिरिसिज्म ने फतह पा ली थी, उन फॉर्म्स का रिवाइवल करने की भी कोशिश की गई, और बाज मौकों पे नई फॉर्म्स क्रिएट करने की भी कोशिश की गई। तो ये इन्हीं लोगों की काविशों का, इन्हीं आर्टिस्टों की मेहनत का असर है कि एम्पिरिसिज्म हमारे रवैयों पर तो हाकिम हो गया, लेकिन हम पर अपना पर्सपेक्टिव मुसल्लत नहीं कर पाए। यानी हम जिन चीजों को मानते हैं उस पर असरअंदाज नहीं होने पाए, हमें हमारे आइडियल से दूर नहीं कर पाए। ये मजहबी उलमा की काविशों से ज्यादा क्रिएटिव आर्टिस्ट की मूवमेंट का नतीजा है कि एम्पिरिकल पर्सपेक्टिव को उन्होंने जहन पर मुसल्लत नहीं होने। आगे चल कीजिए सर, आपके अपने कलाम भाई। मैं तो आप जानते हैं, मैं मुशायरे और में बुलाया ही नहीं जाता। चले आप ये सब मुशायरे ना पढ़ता हो ना, उसको शेर याद नहीं रहते। हाँ, आपको मैं वैसे कहता हूँ, ये जो गजल है ना, जहाँ उसका नक्शे, इस पे मीर ने, सौदा ने, सब ने कहा, ये जमीन गालिब की नहीं है। पहले शायद मीर का और सौदा का एक शेर जमीन में सुना देता हूँ। कहाँ तक भला रोगे मीर साहिब, अब आंखों के गिर्द एक वरम देखते हैं। अब आंखों के गिर्द एक वरम देखते हैं में जो लिसानी खूबियां हैं वो बहुत ज्यादा। सौदा गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। जो बेइख्तियारी, ये मीर, जो बेइख्तियारी यही है तो कासिद, हम ही आके उसके कदम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।